نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس بن مالك قال غدا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله هلكنا ورب الكعبة قال وما ذاك قالوا النفاق إلى آخر يوم كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الأمين. عزیزان من میرے محترم سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایمان میں کمی بیشی کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان میں ایک واقعہ بھی ہے، مختصراً بیان کر کے آپ کے سامنے میں اجازت لیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح کے وقت حاضر ہوئے اور کہا رب کعبہ کی قسم یا رسول اللہ ہم تو ہلاک ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ دل میں نفاق ہی نفاق نظر آتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کلمہ توحید اور رسالت کی دل سے گواہی نہیں دیتے؟ عرض کیا کیوں نہیں، ہم ضرور کلمہ توحید کی اقرار بھی کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر یہ نفاق نہیں. راوی کہتا ہے کہ انہوں نے دو بار عرض کی یا رسول اللہ رب کعبہ کی قسم ہم تو ہلاک ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا دل میں نفاق ہی نفاق معلوم ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم توحید اور رسالت کی دل سے گواہی نہیں دیتے؟ وہی الفاظ دوبارہ لوٹا. عرض کیا کیوں نہیں؟ تیسری مرتبہ پھر انہوں نے کہا کچھ کی نہ اس مرتبہ انہوں نے زیادہ تفصیل سے کہا جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو ہماری حالت کچھ اور ہی ہوتی ہے یا رسول اللہ. اور اگر ہم جب آپ کے پاس سے باہر چلے آتے ہیں تو پھر دنیا اور گھر بار کی فکر ہمیں گھیر لیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اسی حالت پر ہمیشہ رہتے خدا کی قسم جو میری صحبت میں ہوتی ہے تم مدینہ کی گلیوں میں تم سے فرشتہ مصافحہ کرنے لگتے. اللہ اکبر. یہ حالت آپ لوگوں کی ہر وقت ہوتی تو آپ سے فرشتے مصافحہ کرتے، ملاقاتیں. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ خدا میں خدا کوئی نہیں مگر اللہ جو تنہا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ اس کے بندے اور رسول ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے بندے اس کے رسول ہے، اور اس کا کلمہ ہے جسے اس نے حضرت مریم علیہ السلام پر القاء فرمایا تھا اور اس کی طرف سے بھیجی ہوئی ایک روح ہے، اور جنت حق ہے جہنم حق ہے. تو ان اصول و عقائد کی تسلیم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل کرے گا، خواہ اس کے اعمال کچھ بھی ہوں. دوسری روایت میں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا اور اسے اختیار دے گا کہ وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. عزیزان من ایمان میں کمی بیشی تو ہوتی ہے، لیکن اگر یہ توحید پہ ایمان لانا اور یہ سمجھنا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا رسول ہے، اللہ کا بندہ ہے، محمد رسول اللہ بھی اللہ کا رسول ہے اور اللہ کا بندہ ہے، یہ خدا نہیں، کسی کو خدا نہیں مانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی کو خدا مانے تو انشاءاللہ ہر حال میں اللہ کے رسول نے فرمایا جنت میں ضرور جائے گا. اور یہی بھی کہا گیا کہ جنت کے 8 دروازوں میں جس سے چاہے وہ داخل ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.